کیا ایسا ممکن ہے کہ مستقبل میں لوگ جا کر چاند کے اوپر رہنا شروع کر دیں؟ پوری دنیا میں سے ابھی تک کتنے لوگوں نے چاند کے اوپر قدم رکھا ہے؟ جس طرح ہم زمین کے اوپر کھڑے ہو کر کسی چیز کو اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ واپس زمین کے اوپر نیچے آ جاتی ہے، کیا چاند کے اوپر بھی ایسی کوئی قوت موجود ہے؟ جب چاند کے اوپر کھڑے ہو کر کسی چیز کو ہم اوپر کی طرف پھینکیں تو وہ واپس چاند کی سرفیس کے اوپر آ جائے۔ کچھ بنیادی باتیں جو زمین اور چاند کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہیں۔ چاند کا جو ڈایامیٹر ہے وہ تقریباً 3474 کلومیٹر ہے، اور اسی طرح زمین کا جو ڈایامیٹر ہے وہ تقریباً 12742 کلومیٹر ہے۔ تو اگر سائز کے حساب سے دیکھا جائے تو چاند ہماری زمین کے تقریباً 1/4 حصے کے برابر بنتا ہے۔ اچھا، اگر زمین کے اوپر ہم کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم زمین کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو روشنی جو ہمیں مل رہی ہوتی ہے، جو روشنی ہم دیکھتے ہیں، زمین کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، یہ روشنی ہمیں سورج سے ملتی ہے۔ اور اسی طرح چاند کی بھی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، چاند کے اوپر بھی روشنی سورج سے ہی آتی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے جب ہم زمین کے اوپر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان ہمیں نیلے کلر کا نظر آتا ہے، بلو کلر کا نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ زمین کا اپنا ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اس ایٹماسفیئر کے اندر کچھ مختلف ذرات موجود ہوتے ہیں، کچھ پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم زمین کے اوپر موجود ہوتے ہیں، زمین سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو وہ سورج کی روشنی بھی آ رہی ہوتی ہے، تو وہ سورج کی روشنی جو ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں، اڑتے ہوئے ذرات موجود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سورج کی روشنی ٹکراتی ہے، تو وہ سورج کی روشنی ٹکرانے کے بعد ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، تو اس ریفلیکشن کی وجہ سے زمین کے اوپر کھڑے ہو کے ہمیں آسمان جو ہے وہ نیلے کلر کا نظر آتا ہے۔ اگر سیم اسی طرح ہم چاند کے اوپر چلے جائیں، چاند کے اوپر کھڑے ہو کے اور آسمان کی طرف دیکھیں تو آسمان ہمیں بلیک کلر کا نظر آتا ہے، سیاہ کلر کا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ چاند کے اوپر کوئی ایٹماسفیئر موجود نہیں ہوتا، ایٹماسفیئر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر کوئی ایسے ذرات موجود نہیں ہوتے، کوئی پارٹیکلز موجود نہیں ہوتے جن کے ساتھ سورج کی روشنی ٹکرا کر ریفلیکٹ کرے اور ریفلیکشن کی وجہ سے ہمیں نیلے کلر کا نظر آئے۔ تو چاند کے اوپر جب کھڑے ہو کے ہم آسمان کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں آسمان سیاہ کلر کا نظر آتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب زمین کے اوپر کھڑے ہو کر ہم کسی چیز کو اوپر کی طرف تھرو کرتے ہیں، اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ واپس زمین کے اوپر آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم چاند کے اوپر چلے جائیں، چاند کے اوپر کھڑے ہو کر کسی بھی چیز کو اوپر کی طرف پھینکیں تو چاند بھی اس چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے، لیکن زمین کی گریویٹیشنل فورس اور چاند کی وہ والی فورس جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس میں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے۔ جب ہم چاند کے اوپر کھڑے ہو کر کسی بھی چیز کو اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ بالکل سلولی، آہستہ آہستہ چاند کی سطح کے اوپر واپس آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چاند کی فورس ہے، اپنی طرف کھینچنے کی طاقت ہے، وہ تقریباً زمین کی گریویٹیشنل فورس کے 6 حصے کے برابر ہے، یعنی کہ 1/6 ہے۔ اگر کسی بھی انسان کا زمین کے اوپر کھڑے ہو کر ہم وزن کریں تو وہ جو وزن ہوگا سیم اسی انسان کو یا اسی چیز کو لے کر چلے جائیں چاند کی سطح کے اوپر، اگر وہاں پر جا کر وزن کریں تو وہاں پر اس کا وزن تقریباً 16.5% رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی چیز کا وزن زمین کے اوپر 60 کلو گرام ہوگا تو اگر اسی چیز کو چاند کے اوپر جا کر اس کی پیمائش کریں گے، اس کو جا کر ماپیں گے تو وہاں پر 10 کلو وزن رہ جائے گا، باقی 50 کلو گرام جو ہے نا وہاں پر کم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چاند کے اوپر کسی چیز کی ہم میئرمنٹ کرتے ہیں، کسی چیز کو ماپتے ہیں تو چاند کی سطح کے اوپر کسی بھی چیز کی جو ڈینسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس ڈینسٹی کے کم ہونے کی وجہ سے اس کا ویٹ بھی کم ہو جاتا ہے، جسٹ 16.5% رہ جاتا ہے۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے، جو لوگ اپنے ڈائٹ پلان کو فالو نہیں کر سکتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ان کا حل یہی ہے کہ اگر وہ چاند کی سطح کے اوپر چلے جائیں، وہاں پر جا کر اپنا وزن کروائیں تو ان کا وزن وہاں پر کم ہو سکتا ہے۔ تقریباً 1961 میں امریکہ کی اسپیس ایجنسی ناسا نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، اور اس پروگرام کا نام انہوں نے اپولو مشن رکھا تھا، اور اس اپولو مشن کا مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا کہ چاند کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی ہیں۔ تو جس طرح ہمارے نواز شریف کو علاج کروانے کے لیے لندن جہاز کے اوپر جانا پڑتا ہے، اسی طرح کسی بھی انسان کو زمین سے چاند پر جانے کے لیے
جس مشین کی ضرورت پڑتی ہے اس کو سپیس کرافٹ کہتے ہیں۔ تو سپیس کرافٹ کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں تھی، جو بھی سپیس کرافٹ اپولو 1 مشن کے لیے، 2 کے لیے، اسی طرح 10 مشن تک بنائے گئے تھے، یا تو وہ راستے میں جل جاتے تھے یا پھر وہ اتنی ہی کم انفارمیشن لے کے آتے تھے، تقریباً نہ ہونے کے برابر انفارمیشن وہ لے کر آتے تھے۔ وہ تقریباً اپولو 1 سے لے کر اپولو 10 تک مشن ناکام ہی رہے۔ جس طرح کوئی بندہ لاہور مینار پاکستان کو دیکھنے کے لیے آئے اور پتوکی میں بنے ہوئے کسی گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کر مینار پاکستان کو دیکھ کر واپس چلا جائے اور جا کر اپنے علاقے میں، اپنے ایریا میں جا کر شور شرابہ شروع کر دے کہ میں لاہور بھی دیکھ آیا ہوں اور لاہور کا مینار پاکستان بھی دیکھ آیا ہوں۔ تقریباً ناسا کا جو پروگرام اپولو 1 سے لے کر اپولو 10 تک تھا وہ تقریباً ایسا ہی تھا، وہ ناکام ہی رہا ہے۔ اس میں کوئی اتنی زیادہ انفارمیشن اکٹھی نہیں ہو سکی، وہ انفارمیشن نہیں کلیکٹ کر سکے، لیکن انہوں نے شور شرابہ ضرور کیا کہ یہ کامیاب مشن تھا۔ اس کے بعد ناسا نے 20 جولائی 1969 کو ایک جدید قسم کا ایڈوانس ٹیکنالوجی اس میں شامل کر کے ایک سپیس کرافٹ بنایا، اور اس کو جب زمین سے روانہ کیا تو اس میں 3 لوگ موجود تھے۔ ایک کا نام نیل آرمسٹرانگ تھا، دوسرے بندے کا نام بز آلڈرن تھا، اور تیسرے بندے کا نام مائیکل کولن تھا۔ زمین سے چاند کا فاصلہ تقریباً 3,84,400 کلومیٹر ہے۔ جب یہ سپیس کرافٹ زمین سے روانہ ہوا تو انہوں نے پہلے ہی پلاننگ کر رکھی تھی کہ جب یہ سپیس کرافٹ چاند کے مدار میں پہنچے گا تو وہاں پر مائیکل کولنز کو چاند کے مدار میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک الگ سے کمانڈ ماڈیول بنایا ہوا تھا تاکہ اس کمانڈ ماڈیول کو وہ مائیکل کولنز آپریٹ کرتا رہے۔ باقی دونوں نیل آرمسٹرانگ اور بز الڈرن چاند کی سطح پر جائیں گے۔ تو آخرکار 3 دن کے بعد یہ دونوں لوگ چاند کی سطح کے اوپر پہنچے۔ پوری دنیا میں سے ٹوٹل 12 لوگوں نے چاند کی سطح کے اوپر جا کر قدم رکھا۔ نیل آرمسٹرانگ اور بز الڈرن سپیس کرافٹ میں بیٹھ کر چاند کی سطح کے اوپر چلے گئے، اور اس سپیس کرافٹ میں سے جو پہلا بندہ نکلا تھا اور چاند کی سطح کے اوپر قدم رکھا تھا اس کا نام نیل آرمسٹرانگ ہے۔ اور اسی سپیس کرافٹ میں کیونکہ بز الڈرن بھی موجود تھا، جب نیل آرمسٹرانگ نے قدم رکھا تو اس کے فوراً بعد ہی بز الڈرن نے بھی نکل کر چاند کی سطح کے اوپر قدم رکھا۔ تو اس طرح پوری دنیا میں سے دوسرے نمبر پر جو انسان جانا جاتا ہے جس نے چاند کی سطح کے اوپر قدم رکھا ہو، اس کا نام بز الڈرن ہے۔ تو ان دونوں نے چاند کی سطح کے اوپر امریکہ کا جھنڈا گاڑا اور چاند کی سطح کی جو مٹی تھی اس کا سیمپل لے کے واپس آ گئے۔ تو یہاں پر انہوں نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا اور دیکھا جو چاند کی سطح کی مٹی تھی اس کا رنگ لائٹ گرے تھا، یعنی کہ ہمارے سرمئی رنگ کی طرح ملتا جلتا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے یہ 12 کے 12 لوگ امریکہ کے ہی ہیں، پوری دنیا میں سے کسی اور ملک کے کسی بھی انسان نے چاند کی سطح کے اوپر قدم نہیں رکھا۔ ہر ملک چاند پر جانے کے لیے اس لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ وہاں پر جا کر سائنسی تحقیق کر سکے، کیونکہ جب سے ہماری زمین بنی ہے یہاں پر انسان اور جانوروں نے بسیرا شروع کر دیا ہے۔ تو انسانوں کی وجہ سے اور جانوروں کی وجہ سے ہماری زمین کی ساخت جو ہے، بناوٹ جو ہے وہ اوریجنل نہیں ہے، اس میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے۔ اگر ہم چاند کی بات کریں تو چاند جس طرح سے بنا تھا ویسے کا ویسا ہی ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی جانور نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، تو وہ ایک اوریجنل فارم میں موجود ہے۔ تو سائنسدان یا ملک جو ہے اس لیے بھی کوشش کر رہے ہیں تاکہ چاند کے اوپر جا کر ہم یہ جان سکیں کہ یہ چاند کیسے بنا تھا، یا چاند کے علاوہ باقی جو سیارے ہیں یہ کیسے بنے تھے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ انسان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، انسان کے دل و دماغ میں یہ ہمیشہ تجسس رہا ہے کہ نئے سے نئے ذرائع تلاش کیے جائیں، زندگی گزارنے کے نئے سے نئے راستے تلاش کیے جائیں تاکہ ہم مزید کچھ جان سکیں، مزید اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ تو چاند کے اوپر اس لیے بھی جاتے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر ایک نئے ریسورس کو تلاش کیا جائے۔ جب ایسٹروناٹ چاند کے اوپر پہنچے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر واٹر آئس بھی موجود ہے اور ہیلیم 3 بھی موجود ہے، اور یہ جو ہیلیم 3 ہے کیونکہ ہماری زمین کے اوپر نایاب ہے، کم مقدار میں پائی جاتی ہے۔ واٹر آئس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پانی بھی موجود ہے اور وہاں پر آکسیجن بھی موجود ہے، کیونکہ واٹر جو ہے، پانی جو ہے ہمارا
ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ساتھ مل کے بنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہیلیم 3 ہے یہ مختلف چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ نیوکلیئر انرجی بنانے کے لیے، اور مختلف میڈیکل فیلڈ میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ میڈیکل فیلڈ میں اس کا استعمال ابھی بہت کم ہے، لیکن اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم کسی دوسری چیزوں کو نیوکلیئر انرجی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان کا نقصان بھی کافی زیادہ ہوتا ہے، ان کی شعاعیں انسانی صحت کے لیے کافی زیادہ مضر ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جب ہم ہیلیم 3 کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی شعاعیں اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتی جتنی کہ باقی چیزیں استعمال کر کے نیوکلیئر انرجی سے ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں کہ کیا ایسا واقعی ممکن ہے کہ آج کے دور میں جا کر انسان چاند کے اوپر رہنا شروع کر دیں؟ جس طرح زمین کے اوپر ہمیں زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اگر اسی طرح چاند کے اوپر ہم چلے جائیں، وہاں پر آکسیجن بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن وہ اس پیور فارم میں موجود نہیں ہے جس کو ہم ڈائریکٹلی اپنی خوراک کے طور پہ یا پھر ہم آکسیجن کے طور کے اوپر ان کو استعمال کر سکیں، کیونکہ وہاں پر واٹر آئس موجود ہے، تو اس کو ہمیں پہلے فلٹر کرنا پڑے گا، اس کو پہلے ہمیں پیوریفائی کرنا پڑے گا، تب جا کر اس کو استعمال کر سکیں گے۔ کیونکہ ابھی تک ٹیکنالوجی اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں ہوئی کہ ہم زمین سے اپنی خوراک بھی چاند کے اوپر لے کے جائیں اور وہاں پر جا کر جو ہائیڈروجن موجود ہے اس کو ہم پانی میں کنورٹ کر سکیں، اور جو آکسیجن ایک پیور فارم میں موجود نہیں ہے اس کو فلٹر کر کے ہم پیور فارم میں لے کر آئیں تاکہ ہم آکسیجن لے سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر کیونکہ چاند کا کوئی اپنا ایٹماسفیئر موجود نہیں ہے، تو ایٹماسفیئر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو دن کو سورج سے روشنی آتی ہے، جو سورج سے تپش آتی ہے، تو چاند کے دن کا ٹمپریچر جو ہے وہ تقریباً 127 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ زمین کے اوپر 45-50 ڈگری سینٹی گریڈ تک اگر ٹمپریچر چلا جائے تو بہت زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے، یہاں پر بھی رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب چاند کی سطح کے اوپر دن کے وقت ٹمپریچر 127 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا تو وہاں پر زندگی کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر رات کی بات کی جائے تو رات کے وقت تقریباً ٹمپریچر وہاں پر -173 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ یہ جو ٹمپریچر کی ایکسٹریم لیول کی ویریشن ہے، اس کی وجہ سے بھی انسانی زندگی کا وہاں پر وجود جو ہے آج کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد ٹیکنالوجی اتنا زیادہ ایڈوانس ہو جائے تاکہ ہم اپنی زمین سے خوراک بھی لے کر جا سکیں چاند کے اوپر، پانی کا بھی بندوبست کر سکیں، اور جو چیزیں انسانی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوں تو اس ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے ہم وہاں پر لے کر جا سکیں، تو تب ممکن ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو پلیز لائک کر دینا اور علمی مزہ چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ تھینک یو سو مچ۔